حضرت فریدالدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، یہ صاحب تذکرۃ الاولیاء، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے نا مقربین کی لسٹ بنائی، یعنی تذکرۃ الاولیاء لکھی، اللہ کے بندوں کے حالات انہوں نے جمع کیے۔ یہ عطار تھے، عطر بیچتے تھے۔ عطر کا کاروبار ایک مہنگا کاروبار ہے۔ عرب شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کرے تو سونے والی دکان کے ساتھ عطر کی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا کرایہ وہ بندہ دے رہا ہے اتنا یہ دے رہا ہے۔ اتنا مہنگا بزنس ہے کہ لوگ اسے سونے چاندی کے برابر جانتے ہیں۔ بڑا مہنگا کاروبار تھا۔ فرماتے مہنگی مہنگی خوشبوئیں میں نے سجائی ہوئی تھیں۔ ایک دن ایک درویش بابا جی آ گئے تو 2 4 5 بوتلیں انہوں نے دیکھی، خوشبو لینی تھی۔ تو یہ اچھے سیل مین ہوتے ہیں، یہ گاہک کو جانے نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کے بابا جی سے کہا، جب انہوں نے دیکھ لی کافی چیزیں تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بزرگوں کیا چاہیے، مجھے حکم کریں میں دیتا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی خوشبو چاہیے؟ تو بابا جی فرمانے لگے پتر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو میں دنیا دار بندہ تھا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا بابا وہ کیوں؟ میں نے کہا پتر مال ہی بڑا جمع کیا ہے، مرے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی کبھی مسلم کمرشل بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی ابھی بینک والا یاد آئے گا، کبھی وہ جو فیصل آباد میں پلاٹ لیا وہ پریشان کرے گا، کبھی لاہور والی سوسائٹی کی فائل ڈسٹرب کرے گی کہ اتنا کچھ چھوڑ کے مر جاؤں، اتنی محنت سے اکٹھا کیا تھا، کبھی وہ پجارو کبھی یہ پجارو۔ اتنا مشکل تو ہم بناتے ہیں دنیا داری۔ کہا تو نہیں مرے گا تو یہ چیزیں یاد آئیں گی۔ فرماتے میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو غصہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ فرماتے کہنے لگے بیٹے ادھر آ دکھاؤں۔ کہتے ہیں میں مڑ کے اوپر سے ہو کے بزرگوں کے قریب آیا، وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے کلمہ پڑا، روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، تے نالے وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ اور اقبال کہنے لگے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد تو صبح ہے زندگی کی، یہ تو ایک شام ہوئی ہے بس، اٹھیں گے تو سویرا ہوگا۔ تو کہتے ہیں بابا جی کی روح پرواز کر گئی۔ کہنے لگے پتر میں تو اس طرح جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں نے کفن دفن کیا، میں نے جنازہ پڑھا، میں نے دفن کیا، کوئی وارث نہیں ملا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ کہتے ہیں میں نے دفن کیا۔ پھر اس کے بعد مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی، پھر بعد میں سمجھ آ گئی مال وارثوں کا ہے، آج بھی وارثوں کا ہے، کل بھی، یہ پکی بات۔ اور وارث اپنی اپنی طبیعت کے ہیں، اپنے اپنے مزاج کے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا محنت کا مال وہ ہفتوں میں ضائع کر دیں، اپنی اپنی طبیعت کے ہیں نا وارثین۔ ہو سکتا ہے آپ کی بڑی بنائی ہوئی چیزیں وہ چند منٹ لگائیں، گیا سارا کچھ۔ تو بہت سارے معاملات میں اگر ہماری توجہ ہو کہ ہم نے جانا ہے اور ڈائریکشن ٹھیک ہو تو پھر موت کا کوئی خوف، پھر تو تیاری ہے۔ حدیث بخاری دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں، اور ایک مقام پہ اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، یہ بڑا اعصابی مرض ہوتا ہے، جسمانی امراض بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں، مرض تو اللہ معاف کرے کوئی بھی ٹھیک نہیں، لیکن یہ جو اعصابی مرض ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کا دماغ کنٹرول میں آ جائے۔ تو مرگی کا مرض بندے کو بے ہوش کر دیتا ہے، اعصاب کنٹرول کر لیتا ہے، جسم بھی قبضے میں آ جاتا ہے، اور پھر خاتون ہو تو ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے۔ عرض کرتی ہے حضور مجھے مرگی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔
تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعائیں فرماتے تھے، پر آج حضور نے ایک انوکھی بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، اس کا معنی کیا ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ مرگی کے ہم مانتے نہیں، ویسے مرض جو آتا ہے نا وہ جاتا کم ہی ہے، گزارا اس کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے رہتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جینا نہیں سیکھتے۔ اپنی بیماریوں، آزمائشوں، پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھے۔ جن کو ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے نا، وہ زندگی کا سارا سکون حاصل کر لیتا ہے، وہ ساری آسانیاں پا جاتا ہے، جسے اپنی مشکلات کے بیچ جینا آ گیا۔ اور جو بیچارہ دل چھوڑ کے بیٹھ گیا، اوہو بس یہ آخری ٹینشن ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، وہ گیا کام سے۔ مشکلات ہی تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں انسان کی صفائی بھی ہوتی ہے، وہ نکھر بھی جاتا ہے، تربیت بھی ہو جاتی ہے، اور ایک اچھی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، گویا اس کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر کیا ملے گا؟ حضور فرمانے لگے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ ہم سے ویسے پوچھا جائے تو ہمیں شفا ہی چاہیے، کیونکہ یؤمنون بالغیب کے جو معاملات ہیں نا، ان پر یقین رکھنا کامل لوگوں کا طریقہ ہے۔ کہا آپ بتائیں شفا کے جنت، تو صحابہ کہتے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا بی بی نے سوچنے پہ، عقیدہ پختہ تھا نا، انہیں پتہ تھا کہ دراصل ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو، بچ جائیں۔ فوراً وہ خاتون عرض کرنے لگی حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں اس کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت عطا کر دیں، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ اس کے تو ساتھ بھی ٹائم، تھوڑا وقت کتنا ہے، وقت کتنا ہے، بس آ گیا اٹھنا فریدہ سوتیا، اب بس داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پچھا رہ گیا ہی دور، تے اٹھنا فریدہ سوتیا، جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستیں رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، تے اٹھنا فریدہ ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ کچھ کر، آگے بڑھ، اگلا سفر جو ہے اس پر توجہ کر۔